بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کے دامن میں اللہ نے تربیت کا نظام رکھ دیا اور جس کی گود کو نبی نے پہلا مدرسہ کہا۔ لیکن آج سب سے زیادہ ذلیل کس کو کیا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ مس یوز کس کا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ کرٹیسائز کس کا کیا جا رہا ہے؟ اور سب سے زیادہ غلط طور پر سمجھا کس کو جا رہا ہے؟ جی ہاں، عورت کو۔ آج کا ویڈیو صرف ایک نارمل ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک اپیل ہے، ایک دعوت ہے اور ایک آئینہ ہے۔ مسلم عورت کا اصل مقام کیا ہے؟ گھر میں اس کا کیا رول ہے؟ سوسائٹی میں اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور ہم مردوں اور عورتوں دونوں کا فرض کیا ہے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام سے پہلے عورت کیا تھی؟ بے عزت، بے قدر اور بے حق۔ کہیں اسے پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، کہیں اسے مرد کی خدمت کا سامان بنا دیا جاتا، کہیں اسے لاش کے ساتھ جلایا جاتا۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور اسلام نے کہا عورت کسی کی غلامی کا نام نہیں ہے، عورت پاؤں کی دھول نہیں ہے، بلکہ عورت ایک پوری نسل کا فاؤنڈیشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہو۔ کیا عجیب بات ہے، اخلاق کی اسکیل مردوں سے نہیں عورتوں سے ڈیل کرنے کے طریقے سے توازن ہوتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں گھر میں عورت کا کیا رول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کا رول۔ ماں اس پھول کا نام ہے جس کی خوشبو بچے کی پوری زندگی میں پھیلی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے کہ ماں وہ کرتی ہے جو کوئی دنیا کا سسٹم نہیں کر سکتا، یعنی انسان بناتی ہے۔ ماں بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی، اس کے دل میں ایمان پیدا کرتی ہے۔ اس کی زبان پہ سب سے پہلا لفظ اللہ لانا یہ ماں کا کردار ہے۔ اب جانتے ہیں بیوی کا رول کیا ہے۔ بیوی گھر کا سکون ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے بیچ میں محبت اور رحمت ڈال دی۔ بیوی مرد کی کمزوری نہیں، بیوی مرد کی طاقت ہوتی ہے۔ بیوی وہ جگہ ہے جہاں مرد دنیا کے تھکے ہوئے ختم لے کر آتا ہے اور سکون لے کر نکلتا ہے۔ آج کے زمانے کا پرابلم کیا ہے؟ مردوں نے بیوی کو شیف بنا دیا، لڑکوں نے انہیں فری انٹرٹینمنٹ سمجھ لیا۔ نہیں، گھر کا رول مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ عورت کا رول صرف گھر تک لیمیٹڈ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو سوسائٹی میں ایک عزت اور مقام دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی سپورٹ سسٹم تھی، ایک کامیاب بزنس وومن تھی اور ایمان کی پہلی ساتھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیا اور ماڈسٹی کا سٹینڈرڈ ہے۔ اگر اسلام عورت کو بندش دیتا ہے تو ان سب کو اتنا بڑا رول کیوں دیتا؟ آج کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ اٹیک کس پہ ہو رہا ہے؟ عورت کے لباس پہ، عورت کی حیا پہ، عورت کی سوچ پہ، عورت کی زندگی پہ۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے اگر عورت گر گئی تو پوری نسل گر جائے گی اور اگر عورت اٹھ گئی تو پوری قوم اٹھ جائے گی۔ میڈیا عورت کو صرف فتنہ کا ذریعہ بنا کے دکھاتا ہے، لیکن اسلام عورت کو لیڈرشپ، نالج، حیا اور عزت کا ماڈل بناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، عورت کو ریسپیکٹ دو، یہ تمہاری مردانگی کی پہچان ہے۔ عورت کو پروٹیکٹ کرو، عورت کو مس یوز مت کرو۔ فلرٹنگ، ٹائم پاس، چیٹنگ یہ سب تباہی کا دروازہ ہے۔ ایجوکیشن اور دین دونوں سے عورت کو امپاور کرو۔ عورت کی حیا کو کبھی مت توڑنا۔ عورت کا رول سوسائٹی میں تبھی ابھر کے آئے گا جب مرد اسے عزت دے گا اور عورت اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے سجائے گی۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، اگر تم ایک بہتر سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہو تو عورت کو عزت دو، بیٹی کو پیار دو، بیوی کے ساتھ سافٹنس سے بات کرو اور ماں کی خدمت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک فارمولا دیا، عورت کو عزت دو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ، حیا، ایمان اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست اور رشتہ داروں کو یہ ویڈیو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔